پاکستان تحریک انصاف نے 2 دن پہلے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کا اعلان کیا. کل وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدواروں کا اعلان کیا اور آج اعلان کر دیا ہے کہ تحریک انصاف وفاق میں اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھے گی. اور اس وقت بھی تحریک انصاف کا اجلاس جاری ہے, مشاورت جاری ہے, جس کی تفصیلات جیسے ہی سامنے آئیں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آج اپنے کل کے بیان پر یو ٹرن لے لیا ہے, اس کی وضاحت کر دی ہے. 2022 کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جنرل فیض حمید پر لگائے گئے الزامات سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, مگر تحریک انصاف کو 2018 کے الیکشن جتانے پر ایک بار پھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا ہے. مگر کل دیے گئے ان کے بیان کی وجہ سے ان کے پرانے اتحادی ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور دوریاں بھی کافی بڑھ گئی ہیں, تو ساتھ ہی تحریک انصاف سے ان کی قربت بڑھتی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کل کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی تھی, جنہوں نے ایک میٹنگ میں سب پارٹیز کو بلا کر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے گرین سگنل دیا تھا. مولانا کے اس بیان کو نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے حقائق کے برعکس قرار دے دیا ہے. ساتھ ہی اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ حقائق کے برعکس مولانا کی طرف سے بات کی گئی ہے, جبکہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کر دی. انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے قریبی ذرائع نے کہا ہے کہ جے یو آئی کے سربراہ کو چاہیے کہ اپنے حقائق درست کر لیں. جنرل فیض حمید عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ہی آئی ایس آئی چھوڑ چکے تھے اور کور کمانڈر پشاور لگ چکے تھے. قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ کی مولانا سے 2 ملاقاتیں ہوئیں, ایک مولانا فضل الرحمان کے عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کے وقت اور دوسری 26 مارچ 2022 کو دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں ہوئی. ذرائع کے مطابق دونوں جرنیلوں نے اپوزیشن سے کہا تھا کہ عمران خان کو مدت مکمل کرنے دی جائے. لچک نہ دکھانے پر کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں تو بدلے میں عمران خان الیکشن کا اعلان کر دیں گے. اس کے علاوہ جنرل باجوہ کی طرف سے ذرائع سے کہا گیا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ حلفیہ طور پر مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کرنے کے لیے تیار ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس بارے میں حلفیہ بیان دیں گے تاکہ سچ سامنے آ سکے, جس پر مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ کو میزبان غریدہ فاروقی کے پروگرام میں جواب دیا. میں نے ایک بات کہی ہے جو حقائق پر مبنی ہے جی, اور جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی ہیں اس پر تو اوت کی باتیں کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے. وہ کہاں اوت کے احترام ہیں ان کے ہاں؟ فوج کے اندر کوئی اوت کا احترام ہے کیا؟ جنرلز کے ہاں کوئی اوت کا احترام ہے کیا؟ جب ان کو کمیشن ہوتی ہے تو وہ حلف نہیں اٹھاتے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے؟ تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اور اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں؟ جو ہمیشہ اپنی اس دوران ملازمت میں مداخلت کرتے ہیں اور مداخلت کر کے اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں, آج وہ مجھے اگر کہتا ہے کہ میں اوت اٹھاتا ہوں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی میرے نظر میں؟ دی نیوز سے بات کرتے ہوئے جنرل فیض حمید کے ذرائع نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے سے کئی ماہ پہلے آئی ایس آئی چھوڑ چکے تھے. مولانا صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی اس وقت جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے. آج دن بھر یہ موقف چلتا رہا اور پھر بعد میں خود مولانا فضل الرحمان اپنے بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگے کہ جنرل فیض حمید کا نام غلطی سے ان کی زبان پر آ گیا تھا, مگر ساتھ ہی انہوں نے 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کرانے اور پی ٹی آئی کو جتوانے پر دوبارہ جنرل باجوہ کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کو بھی چارج شیٹ کر دیا. اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے زبان پہ آ گیا, حالانکہ وہ نہیں تھے. اچھا, کوئی شک نہیں ہے. مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے. بڑی ہو یا چھوٹی ہو, میں جنرل فیض کو, جنرل باجوہ کو, اس کے پورے رجیم کو 2018 کے انتخابات کے دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. صرف یہی نہیں, مولانا فضل الرحمان نے کل کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پر ہی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی. خاکہ انہوں نے تیار کیا تھا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس پر مہر لگائی تھی. لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد واپس لینے اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے استعفیٰ دینے کا آپشن دیا تھا, جسے تمام جماعتوں نے مسترد کر دیا تھا. لگا تحریک کی قوت سے تبدیلی لاؤ, لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد, تو عدم اعتماد پہ اتفاق ہو گیا. ہم نے رائے چھوڑ دی ان کے لیے, دوستوں کے لیے, وحدت کے لیے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پیغام تھا جو سب کو دیا گیا بلا کر
کہ جی آپ اگر عدم اعتماد نہ لائیں اور وہ ویسے ہی استعفیٰ دے دیں تو ٹھیک. یہ کب کی بات ہے مولانا صاحب؟ جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، ذرا اپنے ذہن پر بھی تھوڑا سا ایک تو 26 مارچ 2022 کو ملاقات آپ ہوئی تھی. جو جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں میں اسی کی پوری وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک پیغام تھا کہ بھئی اگر استعفیٰ دے دیا جائے اور آپ عدم اعتماد واپس لیا جائے. میں تو اس وقت میٹنگ میں بھی نہیں پہنچا تھا. سب لوگوں نے جواب دے دیا تھا کہ نہیں اب وہ گزر چکا ہے، اب عدم اعتماد ضروری ہے. تو یہ ایک چیز تھی جو آئی تھی اور آپ سنسنی پھیلا کر ایسا سوال کر رہے ہیں جیسے پہلی بار آپ سے عدم اعتماد کا پاکستان پر کوئی بم گر گیا ہو. دلچسپ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری تو گزشتہ سال ہی کہہ چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران جنرل باجوہ کا پیغام آیا تھا کہ وہ نیوٹرل ہیں، اور تحریک عدم اعتماد سے 1-2 دن پہلے جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے. جنرل باجوہ صاحب خود ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے. اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے، ہمارا عدم اعتماد کا 1-2 دن پہلے جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں آیا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی تھی تو عمران خان نے امریکی سازش کا بیانیہ بنا کر اور بہانہ بنا کر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ذریعے اسے مسترد کرا دیا تھا اور فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں اور صدر عارف الوی نے فوری طور پر ان کے ایڈوائس پر یہ کام کر دیا تھا. یعنی الیکشن کا ماحول بن گیا تھا. صرف یہی نہیں، تحریک عدم اعتماد کے بعد جب یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو ایسا کوئی پیغام بھیجا تھا اور اگر ہاں تو کس کے کہنے پر بھیجا تھا، تو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھی اس کی تصدیق کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس یعنی عمران خان کے دفتر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ کیا تھا اور بیچ بچاؤ کی بات کی تھی. اور ملاقات کے دوران 3 آپشنز پر بات ہوئی تھی، جس میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جائے تو الیکشن کروا دیے جائیں گے. وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے، پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی یہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے، ان کے سامنے یہ گزارش رکھی اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے، وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ. جبکہ آج مولانا فضل الرحمان کا نیا بیان سامنے آنے سے پہلے نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان نے بھی یہی بات کہی تھی، بلکہ انہوں نے تو یہ دعویٰ بھی کیا کہ جنرل باجوہ تو کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو. مولانا نے اس وقت کہا کہ جنرل صاحب آپ ہمیں عدم اعتماد واپس لینے کا کیسے کہہ سکتے ہیں. میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ تھا کہ اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو. وہ تو اس کے نمائندے عمران خان کے، جس کو میں بھی مائنڈ کر رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے بات کر رہے ہیں. اور جنرل فیض تو اس وقت سب کی ہٹ لسٹ پہ تھا. کس وقت جنرل فیض نے ان کو جا کے باجوہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے تو ہمیں اس اور ڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، مولانا نے اس وقت بڑا فرم سٹینڈ دیا. انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ ہمیں وڈرا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے، اگر تو یہ جنرل صاحب نے ڈلوائی تھی تو پھر وہ وڈرا کرانے کیوں آئے بیٹھے تھے. اور جنرل فیض کا تو غالباً یہ جھگڑا رہا اس بات پہ کہ وہ وہاں پر نہیں تھے، اور وہ تو اس وقت شاید کور کمانڈر ہوں گے، پروبلی آئی ڈونٹ نو، وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا. صرف یہی نہیں، تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں ہونے والی اس میٹنگ میں موجود ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے بھی آج مولانا فضل الرحمان کے کل کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ نے تو عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی تھی.
اس میٹنگ کی بات کی جا رہی ہے 26 مارچ کی، اس میں ایم کیو ایم کو بھی مدعو کیا گیا تھا، میں موجود تھا۔ جو بات مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کی ہے، معاملہ مکمل طور پہ اس سے مختلف ہے، مکمل طور پہ اس سے مختلف ہے۔ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ باجوہ صاحب نے عدم اعتماد تو پیش ہو چکی تھی، اس پہ تو بات ہو رہی تھی، اس پہ تو کام ہو رہا تھا، یہ بات اس سے پہلے کی جا سکتی تھی، مہینے 1.5 مہینے پہلے۔ اس دن انہوں نے عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی، اس کا مطلب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا چکی تھی یا اس کے تمام مراحل مکمل ہو چکے تھے۔ اس سے آگے اگر ہم نے اور آپ نے بات بڑھائی تو آپ جمہوریت کے لیے کوئی موقع کھو نہ دیں۔ جبکہ عمران خان کے امریکی سازش کے بیانیے پر آج مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عدالت نے بھی ثابت کر دیا کہ کوئی سازش نہیں تھی، اور امریکہ سے بھی وضاحت آ گئی اور یہاں کے اداروں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ رہا ہے کہ سازش بیرونی ہوئی امریکہ سے، اور پھر اندرونی عناصر کے ساتھ مل کے اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ وہ تو میرے خیال میں کورٹ نے بھی ثابت کر دیا کہ باہر کی کوئی سازش نہیں تھی، اور امریکہ سے بھی جو ہے وضاحت آ گئی کہ کوئی باہر کی سازش نہیں تھی، یہاں کے اداروں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی باہر کی سازش نہیں تھی، تو وہ تو ختم ہو گئی بات اب۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے کل تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات سے متعلق کہا ہے کہ دھاندلی تو یقیناً ہوئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی تو آپ کے لیے ہوئی ہے، اور یہ بات میں نے تحریک انصاف کے وفد سے کہی۔ مولانا فضل الرحمان کا اور JUIFA کا موقف یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کا فائدہ یہ تو میں نے ان سے کل خود کہا ہے اچھا کہ KP میں دھاندلی ہوئی اور آپ اس کے میں نے بینیفیشری۔ کہا آپ کی مہربانی آپ تشریف لائے ہیں، دھاندلی تو یقیناً ہوئی ہے، یہ ہمارا موقف ہے، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی تو آپ کے لیے ہوئی ہے۔ PDM کی تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، اور اس سلسلے میں جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں۔ میں یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ MQM کو شاید ایک آدھ دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے۔ پیپلز پارٹی نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم ان کے مطالبات تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ آپ بھروسہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے، بھروسہ نہ ہو تو میں یہاں کھڑا نہ ہو سکتا۔ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے اداروں کے بارے میں عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے، پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے، پھر انارکی کی طرف جائیں گے۔ 172 ارکان کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ایوان میں ان کو کیسے لائیں گے؟ 172 سے زیادہ۔ تو یہ آج کے دن آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ قوم کی فتح ہے اور جمہوریت کی فتح ہے، اور ایک ناجائز اور نااہل حکمران سے قوم کو نجات ملی ہے، اور اس پر پوری قوم کو آج خوشی کا دن منانا چاہیے۔ خان صاحب کیا کہیں گے؟ کوئی ہوگا ان کا یا صرف خاموش بیٹھیں گے؟ کیا مشورہ ان کے لیے؟ مسخرہ مک کیا۔